یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اتنا تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا کہ تقوی کا حق ہے، ٹھیک ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بہت ہی اس میں زبردست عقیدے کا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے، یعنی مالک کی بیسس پہ اسی سے ڈرا جائے. کہ انسان جو ہوتا ہے نا، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا غالب ہوتا ہے کہ لوگوں کے خوف کی جگہ نہیں بچتی، ٹھیک ہے. تو اگر ابھی ہمارے دل میں ابھی بھی ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ہاں تو دیکھو، ہم پہناوے ہمارے تو یہ ہوتے ہیں لوگوں کے ڈر سے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا لوگوں کے ڈر سے ہوتا ہے، ہماری آؤٹنگ لوگوں کے ڈر سے ہوتی ہے، ہماری شادیاں، ہماری میتیں بھی لوگوں کے ڈر سے جو ہے نا سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہیں یا ان کو بنایا جا رہا تھا. آپ دیکھیں ہر چیز پہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی. اب ہم کتنا بڑا بت ہم بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو دنیا ہے نا، 4 دن بات کریں گے چلے جائیں گے. وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا، اور جب اللہ تعالیٰ صرف کہے گا نہیں، وہ تو سیدھا پھر فیصلہ سنائے گا اور دوزخ میں ڈالے گا. لوگ دوزخ میں نہیں ڈال سکتے آپ کو. یعنی جب لوگوں کا خوف غالب آنے لگے نا آپ پہ، تو اس وقت ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو خوف کی علامت ہے نا، سب سے بڑی علامت، اور وہ علامت ہے دوزخ. تو اس دوزخ کو یاد کر لیا کریں کہ چلو میں ان کی باتیں سن لوں، یا پھر میں نا وہ وہاں دوزخ کی آگ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں. میں اگر نہیں رکھتی تو بھائی یہاں جو ہے نا لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن ہم نے کرنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو انسان کے دل سے لوگوں کا خوف نکلتا چلتا. دیکھیں صحابہ کرام نے بڑے بڑے اعمال کر لیے، اللہ کے نبی اور جو پچھلے بھی انبیاء کرام تھے، آپ ان کی قوموں کے حال دیکھیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح سے ان کو تنگ کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس طرح سے ان کو ٹینشن دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے تو گھر والے ہی ان کو والد صاحب نے ہی کہہ دیا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ والد ہی بت فروش تھے. تو کس طرح سے مشکلوں میں گزارا. اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں لوگ قبائلی کیفیت میں رہتے تھے نا. تو اگر کسی کو قبیلہ بدر کیا جا رہا ہے یا گھر بدر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو آگے اس کی تو زندگی تباہ ہو رہی ہے. ایسے جیسے آج کے زمانے میں کوئی آگ کر دے کہ اب اس کی زندگی ختم، کیونکہ دوسرا کوئی قبیلہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو. اور اس طرح تھوڑی ہے کہ چلو اس ملک سے دوسرے ملک چل جائے. اس زمانے میں ایسے تھوڑی ہوتا تھا. تو وہ دوسرا کوئی قبیلہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور وہ کہاں جا کے رہے گا، کیسے ہوگا، وہ تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. تو کیسی مشکلات میں انہوں نے جو ہے پھر بھی اللہ کے کلمے کو تھامے رکھا. تو ہم پر تو ایسی مشکلات آئی بھی نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم پر کیا آتی ہے، لوگوں کی باتیں نا. تو ہم اگر وہ بھی نہیں فیس کر سکتے، تو میرا خیال ہے ہمیں نا، یعنی ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں مائنڈ مت کیجیے لعنت بھیجنے کی، مطلب اپنے آپ کو نا انسان دیکھے کہ ہم یعنی اتنا سا بھی ہم اللہ کے لیے نہیں برداشت کر سکتے، لوگوں کی باتیں بھی. تو یہ تو انسان کیا بات کرے اس پہ، ٹھیک ہے نا. تو انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ ہم کس طرح سے کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور زندگی ایسے گزارو کہ مرتے دم تک جب آئے تمہیں فرشتے لینے کے لیے، تو آپ کے زبان پر، آپ کے لبوں سے خود ہی خود کلمہ جاری ہو جائے. اور یہ جو مرتے دم تک مسلمان ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو زندگی جیسے بھی گزار دیں، مرتے دم تک ہم کلمہ بول دیں گے. اور نہیں، یہ ایسے معاملہ نہیں ہے. اسی کو نصیب ہوتا ہے، بھلے آزما لیں، بھلے آپ دیکھ لیں آپ نکل کے، کلمہ بھی اسی کو نصیب ہوتا ہے. اور جو قبر میں سوال جواب ہوں گے نا، وہ ادھر اسلام بھی وہ وہی بول سکے گا جس نے زندگی لائف سٹائل اسلام کے مطابق گزارے ہوگا. جس کی اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی نا، تو اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. یہ جو آخر وقت پہ کلمہ کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے. ورنہ بعض لوگ بہت سے ہوتے ہیں وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، ان کو تو دوبارہ آنکھیں کھولنی نصیب نہیں ہوتی. سوچا کبھی آپ نے ان کو کیسے کلمہ پڑھائیں گے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو سوچیں نا اس وینٹ پہ رکھ کے کہ اگر خدا نخواستہ ہم پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے. لوگ بعض اوقات کوما میں ہوتے ہیں، کوما میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. کوئی ایسا سڈن ڈیتھ ہوتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، انسان اسی میں جان چل جاتی ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا. میوزک سنتے سنتے چلے جاتا ہے، گاڑی میں میوزک چلی ہوئی تھی، ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا. میوزک سنتے سنتے کون سا کلمہ، میوزک سنتے سنتے وہ اللہ کے پاس چلا گیا. تو یہ توفیق بھی اللہ کے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کلمے پہ اور آخرت بھی کلمے پہ. ٹھیک.